السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نازل فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم برابر درس قرآن، جو کہ ہمارے محمدی چینل پر ایک پروگرام ہے جس میں ہم اللہ رب العزت کی بہت ساری باتوں کو اب تک جان چکے ہیں، آج مزید ہم اللہ رب العزت کے بہت سارے فرمان کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس میں کیا فرمان نازل فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہتا ہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں وہ تعاون کر سکے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا حج کے چند مہینے معین ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور عشرہ ذی الحجہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے، یعنی تم جتنی بھی نیکی کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کرو، بے شک سب سے بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرو۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جسے اللہ رب العزت ساری نعمتیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور دنیا کا ہی وہ طالب رہتا ہے اور آخرت سے اس کا کوئی سروکار نہیں، تو اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں دے دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو، پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے پاس اکٹھا کیا جائے گا، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد کرنے والے کو، آتنک پھیلانے والے کو، ظلم و زیادتی کرنے والے کو، لوگوں پر ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ یقیناً جو جہنم ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، صرف نام کے مسلمان نہ بنو بلکہ کام کے مسلمان بنو، یعنی نماز روزہ اور تمام کے تمام احکام اور جو اللہ و رسول نے فرمائے ہیں ان تمام کو فالو کرو، تمام باتوں پر عمل کرو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی تو جان لو کہ اللہ رب العزت بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا وہ
اسی بات کے منتظر ہیں، وہ لوگ اسی بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ تمام معاملات جو بھی آج اس دنیا میں ہے، جو بھی ہم دیکھ رہی ہیں، تمام معاملات اللہ ہی کی جانب لوٹائے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی ہی دست اقدس میں سارا معاملہ ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا رہا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا اور عمرے کا کوئی وقت معین نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ حج کا وقت معین ہے، اس کے مہینے جو ہے وہ معروف اور مشہور ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عطا، طاؤس، مجاہد، زہری، ربی اور امام مالک کے نزدیک شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ پورے کے پورے حج کے مہینے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اور بھی کئی سارے ائمہ اور صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ یہی مہینے جو ہے وہ حج کے مہینے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ عورتوں سے جمع کی باتیں ہوں، نہ ہی گناہ اور نہ ہی کوئی جھگڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن جبیر، قتادہ، حسن اور اسی طرح اکرمہ، مجاہد، زہری اور سدی نے بیان کیا کہ رفث سے جو مراد ہے وہ یہاں پر جمع ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور طاؤس وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد عورتوں سے فحش کلام کرنا ہے۔ فسق سے مراد ہر قسم کے گناہ ہیں، اور جدال سے مراد بحث و مباحثہ میں غضبناک ہونا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عطا اور مجاہد کی رائے ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد گالی دینا ہے۔ اسی طرح ابن زید اور امام مالک نے کہا کہ اس سے مراد اس بات میں اختلاف کرنا ہے کہ کون اپنے باپ دادا کے موقف پر کھڑا ہے، کیونکہ عرب کسی اور کے موقف میں وقوف کرتے، پھر اس میں اختلاف اور بحث کرتے۔ حضرات محترم، یہاں پر فحش باتیں، فسق اور جھگڑا کرنا ہر وقت اور ہر جگہ ممنوع ہے، لیکن یہ ممانعت اس وقت شدید ہے جب انسان بیت اللہ کی زیارت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے چل کر یہاں آئے۔ ویسے تو تمام سفر حج میں انسان ان برائیوں سے مجتنب رہے، لیکن حج کے احرام باندھنے سے لے کر مناسک حج مکمل ہونے تک جو شخص ان برے کاموں سے بچا رہا اس کا حج جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا اور فحش باتیں نہیں کی اور فسق نہیں کیا، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر نکلے گا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیت اللہ یا پھر مسجد نبوی میں ہی بحث و مباحثہ اور جھگڑا اور گالی گلوچ یا برا بھلا لوگوں کو کہنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پاکستان کے ایک پی ایم کو وہاں پر برا بھلا مسجد نبوی میں شور مچا کے کہا جانے لگا۔ تو یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے، جس کو جو کہنا ہے، اگر وہ برا ہے بھلا ہے، جو بھی کہنا ہے وہ باہر جائے تو باہر کہو، لیکن وہاں پر اس طرح کی کسی بھی معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس طرح کی تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر تم وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات محترم، قریش اور ان کی اولاد حمص کہلاتے تھے اور یہ حج میں عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عام لوگوں سے اپنے آپ کو منفرد سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم بھی عرفات میں وقوف کر کے پھر مزدلفہ میں آؤ جہاں سے اور لوگ آتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے دین پر چلنے والے حمص تھے، وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم خدام حرم ہیں، اور باقی لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔
حضرات محترم، اور زمانہ جاہلیت میں تم نے جو مناسک حج میں ترمیم کر دی تھی اس پر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات محترم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں سب برابر ہے، اور رنگ و نسل اور علاقہ اور زبان کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور کسی شخص کا رنگ، نسل اور علاقہ اور زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ امام احمد نے ابو نضرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں فرمایا، سنو تم سب کا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ سے، اور جب نسلی برتری کے گھمنڈ پر عبادت میں احساس برتری جائز نہیں تو دنیاوی معاملات میں کب جائز ہوگا؟ سو بعض سادات کرام کا نسلی برتری کی بنا پر اپنے غیر کفر میں رشتہ دینے کو حرام کہنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سید ہے تو غیر سید میں اگر وہ شادی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن جو حکم ہے ہمارے آقا و مولا کا وہ یہی کہ کفر میں شادی کرو، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کفر میں شادی کرے، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر غیر کفر میں شادی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی حرام یا منع نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔